السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے اور بہت سے عاشقان رسول لائٹیں لگا رہے ہیں، جھالریں لگا رہے ہیں، اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، قمقمیں جلا رہے ہیں۔ کیونکہ سرکار کی آمد مرحبا یہ نعرہ ہے، اور ساتھ میں جو اس چیز کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ جملے ادا کیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور مرچیں بھی لگتی ہیں جب 12ویں میں گلیاں سجتی ہیں، فلانا فلانا آپ نے سنا ہوگا۔ بالکل بھائی جان، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، اور وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا کہ جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے اور اس کو عبادت کے طور پر اجر و ثواب سمجھ کر اس کو آگے پھیلاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بھائی جان، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ بالکل بھائی جان، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے امتی کو پہچانیں گے، لیکن ان کو اللہ کے نبی کے پاس آنے سے روکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا پیغمبر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تو اس وقت جو اللہ کے نبی کہیں گے نا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، ہمیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، مسلمان دوست ہیں۔ کل قیامت کے دن سحقن سحقن کی صدا اگر لگ گئی پیغمبر کی زبان مبارک سے تو ہمیں تکلیف ہوگی، آپ کے لیے تکلیف ہوگی، پھر ہمیں تھوڑی سی چبن ہوگی، پھر ہمیں تھوڑا سا درد اٹھے گا کہ یہ تو ہمارے بھائی تھے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ لیکن آج یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے آب کوثر سے محروم ہو گئے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میلاد کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے منانا، کہاں لکھا ہے کہ آپ مت مناؤ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا جو انکاری ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی ولادت پہ جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ولادت کی خوشی کا طریقہ ہم اسی طرح منائیں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، تو اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، اس دن میں پیدا ہوا۔ اگر آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے تو آپ اپنے مقتدی کو، اپنے مریدین کو، اپنے لوگوں کو یہ بتائیے کہ بھائی ہم اس 12 ربیع الاول کو کوئی نظر و نیاز، کوئی دیگے، کوئی پاپڑ، کوئی چیزیں، کوئی جلسے، کوئی جلوس نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے ہم 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیں گے۔ تو پھر آپ کہیے اپنے آپ کو کہ واقعی آپ عاشق رسول ہیں، واقعی آپ محب رسول ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا قول اور فعل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنا دے اور ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔